واستعوذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر گزاری۔ جس مسلمان کو اللہ کے نظام کی سمجھ آ گئی تو وہ پھر صرف نعمتوں پر نہیں بلکہ مصیبتوں پر بھی شکر بجا لائے گا، کیونکہ اصل شکر گزاری مصیبتوں پر دل کے اطمینان کا نام ہے۔ آپ جس حالات سے بھی گزر رہے ہیں، آپ کو بہرحال ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، مگر ہم تو مطلبی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ اب سب کچھ صحیح ہو جائے گا، میں نے صلاۃ حاجات پڑھ لی ہے، بس اب اللہ فوراً ہی سب کچھ صحیح کر دے۔ یا ہم نے صدقہ دے دیا ہے، صدقہ بے شک بلاؤں کو ٹالتا ہے، مگر ہمیں فوراً رزلٹ چاہیے۔ میں اگر جم میں جاؤں تو اگلے دن میری باڈی بنی ہوئی ہو، تو وہ والا رزلٹ چاہیے ہمیں۔ ہم اللہ سے فوراً مگر اصل میں ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ ہم جم میں بھی گھسنے میں ہم الٹی طرف سے جاتے ہیں کہ پولیو کے مرض میں بچہ پیدا ہوا ہے اور میں کوئی ایسا وظیفہ کروں کہ جس سے اس کا مرض فوراً ٹھیک ہو جائے، ہم یہ چاہتے ہیں۔ آخر مسلمانوں کے پاس ایسا کیا ہے کہ جس کا ہم شکر ادا کریں؟ ہماری تو مرضی نہیں تھی یہاں پہ آنے کی، کیونکہ توریت میں وہ آیت نہیں تھی، نہ ہی انجیل میں وہ آیت ہے، مگر ہاں قرآن میں وہ آیت آ گئی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ایسا ہے جس سے سینٹر میں جو عقدہ ہے وہ کھل گیا ہے۔ یہ پوری کی پوری جو کہانی ہے اصل میں اسی طریقے سے دیکھنی ہے ہم نے۔ یہ نظام کیا ہے اور کیسے شروع ہوا اور ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا کہ خود میرے پاس آئے تھے تم لوگ کہ ہمیں اس راستے سے گزار، جبکہ ہم نے ہر جگہ پہ یہ بات کی تھی کہ آسمانوں نے، زمین نے اور پہاڑوں نے نہ کر دی ہے، یعنی یہ کام وہ نہیں کر سکتے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 72۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ ہم نے جب یہ امانتیں اپنی آسمانوں کے سامنے، زمین کے سامنے اور پہاڑوں پر پیش کی تو وہ ان امانتوں کو دیکھ کر ڈر گئے اور کانپنے لگے اور کہا کہ یا الہ العالمین، یہ بوجھ ہم نہیں اٹھا سکتے۔ اتنی قوی ہیکل مخلوق ہونے کے باوجود بھی وہ لرز گئے، گھبرا گئے، ڈر گئے اور کانپ گئے اللہ کے آگے کہ یا اللہ یہ امانتیں ہم نہیں اٹھا سکتے۔ تو ہم نے تمہیں بھی ہر جگہ دکھایا کہ یہ معاملہ ہے، تو سب نے کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا، مگر اللہ نے کیا کہا کہ انسان آیا پھر میرے پاس، اور انسان نے کہا وَحَمَلَ الْإِنسَانُ، کہ انسان نے کہا کہ سماوات نے نہ کی، زمین نے نہ کی، پہاڑ نے نہ کی، مگر انسان نے کہا کہ نہیں، میں اٹھاؤں گا یہ بوجھ، لا رکھ، یہ بوجھ میرے سر پر، اتنا بڑا آنر ہے، اس کے بعد میں اٹھاؤں گا۔ اس کرۂ ارض پہ میں وہ مصیبتیں، وہ سونامی جھیلوں گا، اور میں آپ کا شکر گزار بندہ بنوں گا، اور میں اس صراط مستقیم کا سب سے بڑا ٹارچ بیرر بنوں گا، اور میں لوگوں کو لے کر آؤں گا اشہد ان لا الہ الا اللہ پر۔ میں لوگوں کو شہادتیں دیتا پھروں گا کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ راز خود اللہ نے قرآن میں افشاں کیا ہے، پہلے کسی امت پہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مگر ہم پر تو کر دیا۔ یہ راز خود اللہ نے قرآن میں افشاں کیا ہے، پہلے کسی امت پہ کیا تھا یا نہیں کیا تھا، مگر ہم پر تو کر دیا ہے۔ اور اللہ نے آیت میں آگے کیا کہا ہے، اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ بڑا ہی ظالم، بڑا ہی جاہل نکلا یہ انسان کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا
کہ اس کی طاقت سے باہر ہے اور آ گیا یہاں پہ اتنے اونچے اونچے نعرے مار کے کہ میں کر کے دکھاؤں گا اور دیکھو کیا کر رہا ہے اب۔ اس انداز سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا پھر جب اللہ نے اس نظام میں ڈالنا تھا انسان کو تو اللہ نے فرمایا کہ ہمیں تو پتہ ہے کہ کیا مصیبت سر پہ لے رہے ہو، پھر بھی میں آسانیاں کیے دیتا ہوں۔ 5-7 چیزیں کر لینا، یہ چیزیں نہ چھوڑنا، صراط مستقیم کبھی نہیں ہلے گی، تو کبھی بھی نہیں پھسلے گا، یہ صراط مستقیم تجھے نہیں چھوڑے گی۔ اگر تو کبھی ادھر ادھر پھسل بھی گیا تو یہ وہ فرائض ہیں جو اللہ نے اس وقت ہم پر فرض کیے تھے، کیونکہ مصیبت ہم نے خود اپنے سر پہ لی تھی تو اللہ نے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ جیسے ماں بچے کا بیگ پیک کرتی ہے، ضرورت کا سارا سامان اس میں رکھتی ہے، یہ اس وقت اسلام ہمیں پریزنٹ ہو رہا تھا کہ مصیبت نامے کا صرف اور صرف یہی علاج ہے، مگر یہ ہے مصیبت نامہ ہی۔ پھر وہاں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا، یہ بھی میں وہ نس مار دوں ان لوگوں کی جو کہتے ہیں کہ پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا قصور ہے جو تمہارا رب ان کو مار دیتا ہے، سیلابوں میں، سونامیوں میں، حادثوں میں۔ تو میں 2 ہی چیزیں پوچھتا ہوں ان سے کہ آپ کے دادا یا نانا قاتل تھے؟ میری نانی نے 200 قتل کر دیے تھے۔ ہمارے کسی بھی انسان کا کوئی قصور نہیں ہوتا جو وہ مر جاتا ہے۔ ایک بندے کی 90 سال عمر ہو گئی ہے اور وہ ڈیزرو ہی نہیں کرتا کہ وہ مرے۔ اس بیچارے نے کچھ نہیں کیا ہوتا مگر موت آتی ہے، اسی طریقے سے بچوں کو بھی موت آتی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی 90 سال تک رہیں۔ وہ بچے اس آیت کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں کہ وہ بچے اس وقت تیزی دکھا گئے جب یہ پریزنٹیشن اللہ نے پریزنٹ کی، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا یا اللہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جائے گا، ہمیں بس سیدھے جنت میں جانا ہے۔ اس لیے وہ نابالغ ہی چھوٹی عمر میں واپس چلے گئے اس دنیا سے۔ وہ اس ٹیسٹ میں ہیں اور بغیر کسی سوال کے پار ہو جاتے ہیں۔ ادھر وہ ہمیں منہ چڑا رہے ہوں گے کہ بہت ایفیشنسی دکھا رہے تھے تم لوگ، ہاں تمہیں درجے چاہیے، اتنی عمریں مانگنی تم نے اور تمہیں پتہ ہی نہیں تھا۔ پڑھیں سورہ اعراف کے اندر آیت نمبر 172 میں، جب اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت سے عہد لیا تھا، اللہ نے بتا دیا کہ آدم کی ساری اولاد کو اکٹھا کر کے اللہ نے فرمایا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب یہاں پر آ کے اگر ہم الٹا چکا چلائیں تو یہ ہماری ہی نادانی ہے۔ تو اس تناظر میں اللہ فرما رہا ہے کہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ جب یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو بوجھ اٹھایا ہم نے اپنی مرضی سے اور اللہ نے پھر بھی آسانیاں دیں اور ہم نے یہاں آ کر دھوکے بازی شروع کر دی اللہ سے، یہ ہے اصل کہانی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ ہم تو تمہیں عیاشی کروا رہے تھے لیکن نہیں، تم خود ہی آ گئے کہ دو ہمیں بوجھ، تمہیں بڑے آنر چاہیے تھے تو لو بڑے آنر۔ اسی طرح نبی علیہ السلام سے تمام حدیثیں آپ کو اب سمجھ آئیں گی کہ پیدائشی اندھے کو کیوں بشارت ہے، کیونکہ اس پر وہ ٹیسٹ ہی نہیں ہے۔ اپاہج کو کیوں بشارت ہے؟ کہ انہوں نے اصلی موقع پہ دماغ دکھا دیا تھا کہ یا اللہ ہمیں دنیا میں تھوڑی تکلیف دے دینا۔ کتنی تکلیف؟ زیادہ سے زیادہ 50 سال کی، 60 سال کی تکلیف، بس 50 لاکھ سال کی تکلیف لینے والے ہم جیسے لوگ ہیں، اور وہ 50 سال کی تکلیف لینے والے کون تیز رہا؟ یہ وہ اصلی کہانی ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اصل میں کیا ہے اور نقل میں کیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں خود کہا ہے کہ یہ دھوکے کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں۔ دنیا ہے ہی دھوکہ،
مصیبتوں پر زیادہ شکر کرنا چاہیے، کیونکہ مصیبتیں وہاں پہ کام آنی ہیں جو اصل کہانی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حشر کے دن کچھ لوگ اپنا سر زمین پر پٹک رہے ہوں گے کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں، تو وہ کیوں کر رہے ہوں گے؟ کیونکہ اس وقت ان کو پتہ چلے گا کہ مصیبت کی اہمیت کیا تھی دنیا میں۔ جس پر بھی مصیبت آئی ہوگی، ادھر اتنا بڑا اجر ان کو مل رہا ہوگا کہ تمہیں وہ آسائش نہیں ملی جو فرعون کو ملی تھی، یا حکمرانوں کو ملی تھی، یا سیاستدانوں کو ملی تھی، کہ یہ لوگ بغیر تکلیف کے زندگی گزار رہے تھے، طاقتور تھے۔ جنت اور دوزخ کے مکالمات ہوں گے، دونوں آپس میں باتیں کریں گے۔ وہاں پر جنت دوزخ سے پوچھے گی کہ کیا آیا تیرے پاس کہ تو اتنا اترا رہی ہے؟ دوزخ کہے گی میرے پاس حکمران آئے ہیں، بادشاہ آئے ہیں، شہزادے آئے ہیں، شہزادیاں آئی ہیں، میرے پاس امراء آئے ہیں۔ پھر دوزخ جنت سے پوچھے گی کہ تیرے پاس کیا آیا ہے؟ تو جنت کہے گی میرے پاس تو غریب ہی آئے ہیں، خالی بس عام لوگ آئے ہیں جن کی دنیا میں عزت نہیں تھی، کیونکہ وہ دنیا میں مصیبتیں اٹھاتے رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کے جوتے میں کوئی کیل بھی چبھ رہا ہو تو جنت میں اس کا محل بن رہا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک ایک چیز کا بدل ادھر ملتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی سے دنیا میں بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو سب سے پہلے جنت میں اس کا گھر بنتا ہے، پھر اگر وہ اس مصیبت پر صبر کرے تو پھر قبر منور ہوتی ہے اس کی، اور کچھ خطرے دنیا میں بھی آ جاتے ہیں۔ دوسری حدیث میں ہے جو رقم کرتی ہے پورے معاملے کو، کہ جب اللہ کسی سے بھلائی کا فیصلہ کرتا ہے تو دنیا اس پر سخت کر دیتا ہے۔ دنیا میں مصیبتیں ہی مصیبتیں آتی۔ کیونکہ دنیا کو اللہ نے دھتکارا ہوا ہے، کیونکہ یہ امتحان گاہ ہے، مصیبت کا گڑھ ہے۔ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جس کو 1 سال تک مصیبت نہ آئی تو وہ سمجھ لے کہ اللہ اس سے سخت ناراض ہے۔ شکر گزاری اصل میں مصیبتوں میں ٹھہرنے کا نام ہے، کہ اللہ نے بلا واسطہ مجھ پر نظر کرم کی ہوئی ہے، وہاں آخرت میں میرے محل بن رہے ہیں، جس کی وجہ سے مجھ پر دنیا میں مصیبتیں آ رہی ہیں۔ دنیا میں کسی کو مصیبت میں دیکھیں تو سمجھ لیں کہ اللہ اس پر مسکرا رہا ہے۔ لوگوں کو اس طرح مت دھتکاریں کہ دیکھو اللہ نے اس سے چھین لیا۔ سورہ کہف میں پورا مضمون اللہ نے باندھا ہے کہ بڑے باغوں والے بندے نے چھوٹے باغوں والے بندے کو تانا دے دیا تھا کہ تیرے پہ تو اللہ ناراض ہے کہ تجھے دیا ہی نہیں ہے کچھ اس نے، اور اللہ نے وہ بڑے باغ چھین لیے اس سے کہ تو بتائے گا اب کہ قانون کیا ہے۔ کسی کا باغ اگر چھوٹا ہے تو وہ اللہ کے یہاں بھی چھوٹا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا دین ہے ہمارا کہ اللہ کی گریس سکھانی پڑتی ہے بچے کو، کہ جب تک رب نہیں سمجھ آیا کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا۔